अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बकर सितंबर 2020 की मंथली प्रेडिक्शन के साथ इस वीडियो में बात करेंगे दायरतुल बरूज के 8वें नंबर पर आने वाले साइन स्कॉर्पियो की, बुर्ज अकरब की। माह सितंबर में जानते हैं आपकी शख्सियत, आपकी आमदनी, आपके अजीज़ो कारब के तल्लुकात, आपकी जायदाद के मसाइल और आपकी मोहब्बत और औलाद। इसके अलावा आपकी शरीक हयात और शरीक कार का रवैया आपके साथ कैसा होगा और सितंबर 2020 में आपका सफ़र और आपकी उम्मीदें कितनी पूरी होंगी। और इसके अलावा आपकी माह सितंबर की मुआफ़क़ और नामुआफ़क़ तरीक़े और कुछ टिप्स भी अकरब वालों के लिए इस वीडियो में शामिल हैं। बुर्ज अकरब वालों का चार्ट सितंबर 2020 देखते हैं कि कौन से घर में कौन सा सितारा मौजूद है। इससे पहले जानते हैं कि आपके बैतुल ताले में आकर कौन सा सितारा ताकतवर और कौन सा सितारा कमज़ोर होता है। आपके बुर्ज का हाकम सियारा प्लाटो है और यूरानस आपके घर आकर शर्फ याफ्ता होता है। शम्स ताकतवर होता है और ज़ुहरा नुकसानदेह होती है और कमर आपके बैतुल ताले में आकर कमज़ोर होता है। अब आपके चार्ट में सितंबर में सितारों की पोजीशन को देखते हैं। आपके बैतुल ताले में कोई सितारा मौजूद नहीं है और बैतुल माल में जुम मौजूद है। बैतुल कुर्बा में आपके ज़ोहल मुश्तरी प्लाटो मौजूद है और आपके बैतुल अर्स में भी कोई सितारा मौजूद नहीं है। बैतुल औलाद में नेपचून मौजूद है और बैतुल मर्स में मरीख और बैतुल जवास में यूरानस मौजूद है। बैतुल खौफ में रास मौजूद है और आपके चार्ट के 9वें घर बैतुल सफ़र में ज़ोहरा मौजूद है और बैतुल इज़्ज़त में भी कोई सितारा मौजूद नहीं है। और आपके चार्ट के 11वें घर बैतुल उम्मीद में शम्स अतारत मौजूद है और आपके चार्ट के 12वें घर बैतुल अदा में भी कोई सितारा मौजूद नहीं है। अब जानते हैं सितंबर में कौन सा सितारा घर तब्दील करेगा और कौन सा सितारा रिजत इख्तियार करेगा और कौन सा सितारा पहले से ही रिजत पजीर है। शम्स 22-23 सितंबर को बुर्ज मीज़ान में चला जाएगा। अतारत 6 सितंबर को बुर्ज समला से बुर्ज मीज़ान में चला जाएगा। ज़ोहरा बुर्ज सरतान में मौजूद है और 7 सितंबर को बुर्ज असद में चला जाएगा। ज़ोहल पहले से रिजत पजीर है और मरीख 9 सितंबर को रिजत इख्तियार कर जाएगा। अरास बुर्ज जौज़ा में, जुम बुर्ज कौस में, मरीख बुर्ज हुमल में, यूरानस प्लाटो नेपचून सितंबर में आपके इन्हीं घरों में मौजूद रहेंगे। इन सितारों की इन घरों में मौजूदगी से आपका सितंबर 2020 कैसा गुजरेगा जानते हैं हफ्तावार हालात में। बुर्ज अकरब के तहत पैदा होने वाले अफराद आनी अज़म व इरादे के मालिक होते हैं। वो अमूमन ज़िंदगी का कोई वाज़ेह नस्ब-ए-लैन तय करते हैं और फिर इस पर अमल पैरा हो जाते हैं। वो दूर रस निगाह के हामिल, बहुत मुखलस और साफ़गो होते हैं। अकरब लोग बहादुर और हौसलामंद होते हैं। ज़मीनत से कभी नहीं घबराते और राह की रुकावटें इन्हें कभी बदल नहीं कर सकती। वो इस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखते हैं जब तक अपनी मंजिल हासिल न कर लें। वह ये मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होती हैं। बुर्ज अकरब से तल्लक रखने वाले अपनी आहनी शख्सियत के बावजूद फितरतन नरम खो और मोहब्बत करने वाले होते हैं। आमतौर पर वो इसे दूसरों के जज्बात का ख्याल रखते हैं। वो जब किसी से दोस्ती रखते हैं तो इसे ताहयात निभाने की कोशिश करते हैं। अकरब अफराद असूल पसंद होते हैं और शाज़ुन नाज़र ही इनसे इनहराफ करते हैं। जो जिस रास्ते को सीधा और सच्चा समझते हैं उससे हटने पर तैयार नहीं होते। ये थी बुर्ज अकरब के कुछ मस्बत पहलू। अब सितंबर 2020 का पहले हफ्ते के बारे में जानते हैं। यकम ता 8 सितंबर आपके लिए ये महीना आमदनी के वसाइल बढ़ाता हुआ दिखाई देता है और आमदनी से मुतल्लिक़ जितनी मुश्किलात हैं ये भी इंशाल्लाह इस माह हल होती हुई दिखाई देती हैं। अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो आप कोशिश करेंगे तो उसका कर्ज वापस दे सकेंगे।
اور اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا تو آپ ان سے تقاضا کریں گے تو آپ کو قرض کی واپسی ممکن ہو سکے گی۔ برج عقرب والے افراد اپنی خود اعتمادی کو بحال کرنے کی کوشش کریں، قوت فیصلہ کو بڑھانے کی طرف توجہ دیں۔ 10 ستمبر سے 20 ستمبر کے لیے آپ کی فیصلہ قوت میں بہتری آ جائے گی اور حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ آپ کا سفر کی بات کریں تو سفر اس ماہ آپ کا کامیاب ہوگا اور سفر سے متعلقہ جتنی بھی آپ کی خواہشات ہیں انشاءاللہ متوقع طور پر پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ نوتا 16 ستمبر، سب سے پہلے اور سب سے اہم بات جو آپ کے لیے وہ یہ آپ کی والدہ کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے فیملی ممبران ہیں ان سے روابط کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ خانگی ماحول تھوڑی سی خوشگواری کا عنصر موجود ہے، اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں تو معاملات زندگی آپ کے لیے کافی حد تک خوشگوار ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور مانوی زندگی سے جتنی بھی خواہشات ہیں اس کے علاوہ، اور اگر آپ نے اب تک محبت کا پیغام نہیں پہنچایا تو اس ہفتے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اگر آپ شادی کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، بلکہ یہ پورا مہینہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اس ہفتے کچھ چند احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس ہفتے سرخ اور نیلے رنگ کا استعمال نہ کریں۔ عقیق سرخ پہننا بھی آپ کے لیے انتہائی نحوست کا باعث بنے گا۔ زبرجد اور زمرد پہننا بھی اچھا نہ ہوگا۔ بات بات پر جذباتی ہونا اساس کمتری کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ کے سیارے کے زیر اثر ہے۔ عزیز و اقارب اور دوستوں اور شریک حیات سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ان دنوں کسی بھی قسم کی کوئی رنجش پیدا نہ ہونے پائے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ 17 تا 25 ستمبر، اس ہفتے یقیناً آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا کیا جائے گا۔ جو آپ کچھ سوچ رہے ہیں ضروری نہیں ویسا ہی ہو۔ آپ کے برج میں چند ستارے کمزوری کی حالت میں موجود ہیں، یعنی اس ہفتے میں عطارد مقابلہ مریخ کی نیس نظر بن رہی ہے۔ علم و عقل کا سیارہ عطارد گردش میں ہے، اس کی وجہ سے وبال اور سختی میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، لہذا یہ وقت جب فیصلے سوچ سمجھ کر آپ کریں۔ تحریری کاموں میں احتیاط کریں اور کسی پر بھی اعتبار نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کی اولاد کی بات کریں تو اولاد نصیب جاوری آپ کے لیے بنے گی اور اولاد کے لیے آمدن کے وسائل آپ کو بڑھانے کا باعث بنے گی، اور اولاد کی نصیب کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور اپنی مالی مفادات حصول متوقع طور پر حاصل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی ذاتی صحت کی بات کریں تو انشاءاللہ صحت آپ کی کافی بہتر رہے گی۔ چھوٹی موٹی بیماریاں جیسے نزلہ، زکام یا بخار، سر درد وغیرہ ہو سکتا ہے، اور صحت کی طرف سے کوئی بڑا مسئلہ انشاءاللہ آپ کو اس ہفتے پیش نہیں آئے گا۔ گھر اور ملازم اور رشتہ داروں کی بات کریں تو بلا وجہ کی ان کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کریں۔ کسی بھی منفی قسم کے خیالات کا اظہار آپ کے رشتہ دار، ملازم اور ملنے جلنے والوں کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ اس طرف سے آپ نے اپنے معاملات کو درگزری سے ہی گزارنا ہے تاکہ کسی قسم کی آپ پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ 26 تا 30 ستمبر، اس ہفتے وہ ملازمت پیشہ افراد جو اپنی تبدیلی نوکری چاہتے ہیں یا نئی جگہ نوکری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وقت سازگار ثابت ہوگا، اور شریک کار یا شراکت داری آپ کے لیے اس ہفتے فائدہ مند ہوگی، اور اس سے منسلک جتنی چیزیں بھی ہیں ان سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ جتنی کوشش کرتے جائیں گے کامیابی یقینی ہوتی جائے گی۔ خاص کر ایسے کام تو آپ دوسرے ملک یا دوسرے شہروں میں کر رہے ہیں ان میں خاص آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔
اور آپ کی ازدواجی زندگی اور خاص کر شریک حیات کی وجہ سے مذہبی، روحانی یا مذہبی مشاغل بڑھنے کا سبب آپ کا شریک حیات ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذاتی کیریئر، ذاتی کاروبار میں عزت وقار بھی بڑھے گا اور دوسروں کی نظر میں احترام ملے گا۔ دوسروں سے آپ کو مالی فائدہ اور دوسرے معاملات میں تعاون ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کاروباری اگر آپ کوئی نیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں نیا سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسرے افراد، خاص کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے اگر آپ مدد طلب کرنا چاہتے ہیں، ایسی سوچ رکھتے ہیں، تو ان سے آپ کو مالی مدد اور تعاون بھی مل سکتا ہے۔ اس ہفتے زورا تسلیس مریخ کی سیر نظر قائم ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو بہتر فیصلہ کرنے کے لیے کچھ وقت بھی مل جائے گا۔ اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، نہ کہ مزید الجھانے کی۔ کوئی درینہ خواہش بھی اس ہفتے آپ کی پوری ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے نہایت سمجھداری سے ان تمام حالات سے آپ کو نکلنا ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد اس ہفتے محتاط رہیں تو بہتر ہوگا۔ افسران بالا کی جانب سے کوئی نیا حکم نامہ بھی جاری ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ماتحت افراد سختی میں آ سکتے ہیں۔ تعلیمی اخراجات اس ہفتے بڑھیں گے۔ بچوں کی طرف سے چھوٹی موٹی پریشانی بھی آپ کو لاحق ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس ہفتے سیر و تفریح کا پروگرام بنایا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ اس ہفتے آپ ملتوی کر دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ تھی برج عقرب والوں کی ستمبر 2020 کی ماہانہ پروڈکشن۔ اگر آپ اس چینل کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور بلاگ سپورٹ کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔